بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے ولی کامل کا ذکر خیر کریں گے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ اور مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ ان بزرگ کے وصال شریف کے بعد جب ان کو دفن کرنے کے لیے دو گروہ یعنی گروپ کا اختلاف ہوا تو اس کا فیصلہ خود ان ولی کامل کے جنازے نے ہی کر دیا۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور آستانہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت سلطان شہاب الدین گھوری کے ترائین کو فتح کرنے سے 100 سال پہلے جس وقت سانبھر کے چوہانوں کا عروج ہو رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے اس چوہانی ریاست کے دور میں شہر ناگور پہنچے اور یہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں دین کے بڑے عالم یا صوفی بزرگ کا شہر ناگور میں رہنا بے حد مشکل تھا۔ ہر طرف کفر و الحاد پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں شہر ناگور میں 999 مکانات اوسوالوں کے، جو جینوں کی ایک قوم ہے، ان کے تھے۔ جب حضرت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے حالات کو دیکھا تو آپ نے دین اسلام کی حقیقت کو غیروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ یہ سوچا کہ آپ نے ان جینوں کی طرح ان جیسا لباس اختیار کیا اور وہاں رہنے لگے۔ دوستو، یہاں پر ہم ایک بات کو واضح کر دیں کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہوا کرتے ہیں جو حالات کے پیش نظر اور ظالموں کی خفیہ تدبیر جو مسلمان اور اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے ان کے طریقے کو اختیار کر کے ان کے بیچ میں ہی رہتے ہیں اور ان کے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں۔ کچھ لوگ اس کو اپنی عقل سے نہ جانے کیا سوچ کر ولیوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ان کا ہر کام اللہ کے حکم اور اشارہ غیبی پر ہوا کرتا ہے۔ ایسے ولی غیروں میں رہتے ضرور ہے اور بظاہر ان کا لباس بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو دین اسلام کے خلاف ہو یا کفر ہو۔ بہرحال حضرت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان جیسا لباس اختیار کیا اور ان کے علاقے میں جا پہنچے۔ اس وقت جین اور برہمن قوم میں مرو دیشی زبان بولی جاتی تھی۔ حضرت اس زبان کے ماہر تھے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا ذمہ آپ کو سونپ دیا۔ آپ کو رہنے کے لیے ایک مکان بھی دیا جہاں پر آپ اس قوم کے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک آپ نے ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنی خفیہ تدبیروں سے کام کیا۔ اس علاقے کے کچھ مسلمان آپ کی حقیقت سے واقف تھے اور وہ آپ کے عقیدت مند تھے، اور اسی طرح جین قوم کے کئی لوگ بھی آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 100 سال کی ہوئی۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو ان جینوں نے اپنے مذہب کے مطابق آپ کا کریا کرم کرنا چاہا، اور وہ لوگ آپ کے جنازے کو اٹھا کر باہر نکلے۔ دروازے کے باہر پہنچے تو کچھ مسلمانوں نے انہیں روک لیا اور کہنے لگے کہ ہم حضرت کے جسم کو جلانے نہیں دیں گے، ہم انہیں دفن کریں گے۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ گرو ہمارے مذہب کے تھے، اس لیے ہم ان کا کریا کرم ہی کریں گے۔
وہ لوگ آپ کے جسم شریف کو جلانے پر اڑے ہوئے تھے اور مسلمان آپ کے جسم کو دفن کرنا چاہ رہے تھے۔ آپس میں بہت دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ اسی بحث کے دوران ان جینوں نے آپ کا جنازہ اپنے کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت شیخ حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ اچانک ہی ایک جنازہ قدرتی طور پر مسلمانوں کے گروہ کے سامنے آ گیا۔ جب مسلمانوں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو اس میں حضرت شیخ حمید الدین کا جسم پاک تھا۔ وہ غیر مسلم یہ دیکھ کر چونک پڑے اور انہوں نے جب اپنے والے جنازے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں حضرت کا جسم پاک نہیں بلکہ پھول ہی پھول ہے۔ جب ان جینوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہنے لگے کہ بابا کے جسم نے جب خود ہی جلنے سے منع کر دیا ہے اور ارتھی میں جسم کی جگہ پھول آ گئے ہیں تو اب ان کے جسم کو آپ لوگ لے جائیے اور ہم ان پھولوں کا انتم سنسکار کر دیں گے۔ لہٰذا پھولوں سے بھری ہوئی ارتھی کو وہ لوگ لے کر چلے گئے اور آپ کا اصل جنازہ مسلمان لے کر ماہی دروازہ کے باہر بختہ ساگر کے پاس آئے اور یہیں پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ محمد عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امامت میں ادا کی گئی۔ آپ کا وصال شریف 550 ہجری میں ہوا۔ آپ کا عرس ہر سال 22 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا آستانہ عالیہ شہر ناگور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔